نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک اللہم انا نسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب القبر۔ سورہ یاسین آیت نمبر 13 واو اور اضرب تو بیان کر۔ ضرب کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز پر واقع کرنا۔ تو ضرب کے بہت سارے مطلب ہیں، مارنا، بیان کرنا، سفر کرنا۔ تو اضرب یہ فعل امر ہے، ضرب یضرب، اضرب فعل امر واحد مذکر حاضر، تو بیان کر، لہم ان کے لیے، مثلاً مثال، قصہ، تمثیل، اصحاب ساتھی، القریۃ بستی کے۔ مفعول پہ زبر آتی ہے تو مثلاً بھی مفعول ہے، اور اصحاب یہ مفعول ثانی دوسرا مفعول ہے۔ اضرب فعل با فاعل تو بیان کر، اور مثلاً اب دیکھیں مفعول، اور اصحاب القریہ یہ ہے تو مرکب اضافی، لیکن ساتھ میں یہ مفعول ثانی دوسرا مفعول ہے، اس لیے اصحاب پہ زبر آئی ہے۔ القریہ بستی، اس جب جاء آئے ہا اس کے پاس، المرسلون بھیجے ہوئے، مرسل کی جمع مرسلون۔ اس جب ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسل یرسل ارسال، تو ارسلنا جمع متکلم فعل ماضی معروف، جب ہم نے بھیجا، الیہم ان کی طرف، اثنین دو کو، پس کذبوا انہوں نے جھٹلایا، کذبا کذبوا جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، کذب یکذب تکذیب یہ باب تفعیل ہے، انہوں نے جھٹلایا، ہما ان دونوں کو، ان دونوں رسولوں کو، پس عززنا ہم نے مدد دی، ہم نے قوت دی، تعزیز یہ بھی باب تفعیل ہے، عززنا جمع متکلم فعل ماضی معروف، ہم نے مدد دی، ہم نے قوت دی، بھی ساتھ، ثالث تیسرے کے، پس قالوا انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، الی طرف، کم تمہارے، مرسلون بھیجے ہوئے ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا، ما نہیں، انتم تم، الا مگر، بشر انسان، مثلنا ہم جیسے، وما اور نہیں، انزل نازل کیا، الرحمن رحمان نے، من شیء کوئی چیز، ان نہیں، انتم تم، الا مگر، تکذبون کذبون اس کا مصدر ہے، اور یہ باب ضرب یضرب، کذب یکذب، تکذبون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف، جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا انہوں نے کہا، ربنا ہمارا رب، یعلم وہ جانتا ہے، انا بے شک ہم، الیکم تمہاری طرف، البتہ مرسلون بھیجے ہوئے، واو اور ما نہیں، علینا ہم پر، الا مگر، البلاغ پہنچا دینا، المبین واضح، البلاغ المبین مرکب توصیفی ہے۔ قالوا انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، تطیرنا بدشگونی پائی ہم نے، بکم تمہارے ساتھ،
البتہ ان اگر لم تنتہو تم باز نہ آئے. لم تنتہو یہ جہد بلم، لم تنتہو نہ تھا تو نون کو گرا دیا اور ماضی منفی کے معنی میں لے آیا. تم باز نہ آئے. لنرجمنکم، لنرجمن البتہ ہم ضرور سنگسار کریں گے. یہ فعل تاکید، لام تاکید، با نون ثقیلہ. پہلے لام تاکید کا ہے، نرجمو تھا تو آخر میں نون لگا کر با نون یعنی نون کے ساتھ ثقیلہ، ثقیلہ شد یعنی شد جب بولتے ہیں تو تھوڑا ثقیل ہوتا ہے. من البتہ ہم ضرور سنگسار کریں گے کم تم کو. وَلَيَمَسَّنَّ اور البتہ ضرور چھوئے گا کم تم کو، منا ہم سے، عذاب عذاب، علیم دردناک. عذاب علیم مرکب توصیفی، پہلا موصوف اور دوسرا جز اس کا صفت. عذاب موصوف اور علیم اس کی صفت ہے اور یہ مرکب توصیفی نامکمل جملہ، دردناک عذاب. قالو انہوں نے کہا، طائرکم بدشگونی تمہاری، معکم تمہارے ساتھ. طائر بدشگونی کو کہتے ہیں، نحوست کو کہتے ہیں، فعل بد کو کہتے ہیں. طائر پرندوں سے یہ فعل لیا کرتے تھے تو اسی سے بدشگونی اور فعل بد، ایول اومن. معکم تمہارے ساتھ، ان کیا اگر تم نصیحت کیے گئے. بل انتم بلکہ تم، قوم لوگ، مسرفون حد سے بڑھنے والے. مسرف اسرف یسرف اسراف یہ باب افعال ہے اور اس کا اسم فاعل مسرف ہے اور اس کی جمع، یہ جمع مذکر ہے مسرفون واو نون لگا کے، تو اسم فاعل جمع مذکر حد سے بڑھنے والے. وجاء اور آیا، من سے، اقصا یہ افعل التفضیل ہے. قصاء دور ہونا، تو اقصا سب سے زیادہ دور. المدینہ شہر، شہر کا دور کا گوشہ، پرلا سرا. رجل ایک شخص، یسعی سعیون سے، یہ باب فتح یفتح ہے. یسعی دوڑتا ہوا، سین عین یا، سین عین یا اس کا روٹ ہے دوڑ کر چلنا، اہتمام سے چلنا. تو یسعی دوڑتا ہوا، باب فتح یفتح میں حروف حلقی میں سے کوئی حرف ضرور آتا ہے عام طور پر، تو عین آ گیا. یسعی دوڑتا ہوا. قال اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اتبعو تم پیروی کرو، المرسلین بھیجے ہوئوں کی. اتبعو تم پیروی کرو، من جو، لا نہیں. یہ من جو یہ اسم موصول ہے. من دو طرح سے آتا ہے، حرف استفہام بن کر آتا ہے کون کے لیے اور جو کے لیے. تو من یہاں پہ جو اسم موصول کنیکٹنگ ناؤن موصول وصل سے ہے جس کا مطلب ہے ملانا. اسم موصول وہ اسم ہے جو اپنے بعد آنے والے جملے سے ملا ہوتا ہے. تو جو نہیں یہ آگے ملا ہوا ہے اور اسم موصول کی وضاحت کرنے والا جملہ اس کو صلہ کہتے ہیں، صلہ. تو اسم موصول یہاں پہ من جو ہے وہ اسم موصول ہے جو لا نہیں. یسألو وہ سوال کرتا، کم تم سے، سأل یسألو با فتح یفتح. اجرن کسی اجر کا، وہم اور وہ، مہتدون ہدایت پانے والے. اہتدا افتیال ہے، باب افتیال ہے، اور مہتدون اسم فاعل جمع مذکر. 22واں پارہ مکمل ہوا. آگے 23واں پارہ. واؤ اور ما کیا لیا میرے لیے،
لا نہیں، اعبدو میں عبادت کروں، الذی اس کی جو، یہ بھی اس میں موصول ہے، فطرہ اس نے پیدا کیا، نی مجھ کو، فطرہ یہ باب ضربہ بھی ہے اور نصرہ بھی ہے، فطرہ یفطرو بھی ہے اور فطرہ یفطرو، عدم سے وجود میں لانا، فطر، نیست سے ہست کرنا، پھاڑنا، فطر کے مطلب ہے، فطرہ، اب یہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، اس نے پیدا کیا، نی مجھ کو، واو اور الیہ اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، جمع مذکر حاضر، فعل مضارع مجہول، تم لوٹائے جاؤ گے، باب ضربہ یضرب، رجع یرجع سے مجہول ہے، یرجع، ترجعون، کیا اتخذ میں بنا لوں، اتخاذ باب افتعال ہے، من سے، دونہ اس کے سوا، آلہتن الہ کی جمع معبود، ان اگر، یریدنی ارادہ کرے میرے ساتھ، یرید ارادہ کرے، نی میرے ساتھ، الرحمن رحمان بھی ساتھ، در کوئی نقصان، مصیبت، مشکل، لا تغنی نہ بے نیاز کرے، نہ کام آئے، انی مجھ سے، شفاعتہم ان کی سفارش، انٹرسیشن، شفاعتہم ان کی سفارش، یہ مرکب اضافی ہے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہیں، ینقذون وہ بچا سکیں، نی مجھ کو، نون قاف دال کسی خطرے یا ہلاکت سے خلاصی دینا، انقاذ باب افعال ہے، انی بے شک میں، اذن تب، لفی البتہ میں، ضلال گمراہی، مبین واضح ہے، انی بے شک میں، آمنتو میں ایمان لایا، آمن یومن ایمان باب افعال، آمنتو واحد متکلم، فعل ماضی معروف، بھی ساتھ، ربکم تمہارا رب، پس اسمعو فعل امر جمع مذکر حاضر، تم سب سن لو، نی مجھ کو، سماعن سے، قیلا کہا گیا، یہ ماضی مجہول، قال اس نے کہا، ماضی معروف، فعل ماضی معروف، اور قیلا فعل ماضی مجہول، اس کو کہا گیا، ادخل فعل امر، تو داخل ہو جا، دخول اس کا مصدر ہے، ادخل واحد مذکر حاضر، فعل امر، تو داخل ہو جا، انٹر ہو جا، الجنت جنت میں، قال اس نے کہا، یا لیت اے کاش، قومی میری قوم، یعلمون وہ جان لیتے، وہ علم رکھتے، علم یعلم، سامع یسمع، یعلمون جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف، بما ساتھ اس کے جو، غفر بخش دیا، لی میرے لیے، ربی میرے رب نے، واو اور جعل اس نے بنایا، نی مجھ کو، من سے، المکرمین عزت دیے جانے والے، اکرم یکرم اکرام یہ باب افعال ہے، اور باب افعال کا یہ اسم مفعول ہے، مفعل کے وزن پہ، مکرم، اور یانون جمع مذکر کا، مکرمین جمع مذکر، اسم مفعول، عزت دیے جانے والے، وما اور نہیں، انزلنا ہم نے نازل کیا، جمع متکلم، فعل ماضی معروف، انزل ینزل انزال یہ باب افعال، علی پر، قومہ اس کی قوم، من سے، بعدہ اس کے بعد، من جندن کوئی لشکر، کوئی آرمی، من السماء آسمان سے، یہ مرکب جاری ہے، من حرف جر، اور السماء مجرور، من السماء مرکب جاری، وما اور نہ، کنہ ہم تھے، منزلین نازل کرنے والے، انزل ینزل انزال باب افعال ہے، اور اس کا اسم فاعل مفعل کے وزن پہ آتا ہے، منزل، اب یانون جمع کا ہے، منزلین نازل کرنے والے، یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، نازل کرنے والے، منزل ہوتا تو نازل کیے ہوئے، اس میں مفعول ہوتا، ان نافیہ ہے، ان نہیں، کانت وہ تھی، الا مگر، صیحتن
ایک چیخ، ایک چنگھاڑ، ایک بلاسٹ، صوتن شدیدن شدید آواز، چیخ، چنگھاڑ، گرج. تو صیحہ یہ ایک ہی بار، اور واحدتاً کہہ کر مزید اس کی تاکید کی گئی کہ ایک ہی آواز تھی. پس اذا تو ہم وہ خامدون، خامد کی جمع، یہ اسم فاعل جمع مذکر، خامیم دال آگ کا بجھ جانا. خامدون یہ باب نصر ینصر ہے. خامدون بجھنے والے، یا حسرتاً اے حسرت، علی العبادی بندوں پر، ما نہیں یاتی آیا ہم ان کے پاس، من رسول کوئی رسول، الا مگر کانو وہ تھے، بھی ساتھ اس کے، یستہزئون مذاق اڑاتے. کیا لم نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، یہ نفی جہت بلم، یرو نہ تھا تو لم آنے سے نون گر گیا اور ماضی منفی کے معنی میں ہو گیا. کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم کتنے ہی، اہلکنا ہم نے ہلاک کیے، اہلک یہلک اہلاک یہ باب افعال ہے اور یہ جمع متکلم فعل ماضی معروف. قبلہم ان سے پہلے، من سے، القرون گروہوں، قرن کی جمع قوم میں گروہ ہو، انہم بے شک وہ، الیہم ان کی طرف، لا نہیں، یرجعون وہ لوٹیں گے. رجع یرجع باب ضرب یضرب، لا یرجعون فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب، نہیں وہ لوٹیں گے. وَإِن اور نہیں، کل سب، لما مگر، جمیع سب اکٹھے، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے جانے والے. پھر دیکھیں یہ اسم مفعول ہے، احضر یحضر احضار باب افعال ہے اور اس کا اسم مفعول محضرون حاضر کیے جانے والے، واو نون جمع کا، آنے والے، حاضر کیے جانے والے. سورہ یاسین آیت نمبر 13 کی تشریح. وَاضْرِبْ اور تو بیان کر، لہم ان کے لیے، مثلاً اصحاب القریہ بستی والوں کی مثال، ان کا قصہ، ان کی سٹوری، ان کی کہانی. ان مکہ والوں کو بستی کا حال سنائیے. اذ جاء المرسلون جب ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے. تو سچی کہانی سنا کر مکہ والوں کو بتایا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کو کہانی سنائیے. اس میں انذار بھی ہے، عبرت بھی ہے، آخرت کا خوف بھی ہے کہ غور و فکر کرو. انتہائی انٹرسٹڈ کہانی ہے اور کہانی میں اٹریکشن ہوتی ہے، کہانی سب پہ امپیکٹ کرتی ہے. تو کہا ان کو کہانی سنائیے، اور یہ بستی انطاکیہ کی بستی ہے جو ترکی اور شام کی سرحد پر شہر انطاکیہ ہے. اس بستی کی بات ہو رہی ہے کہ اذ جاء المرسلون جب وہاں پہ ایمبیسیڈرز آئے، سفیر آئے، رسول آئے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے جو حضرت عیسیٰ کے حکم سے تبلیغ کے لیے آئے تھے. تو رسولوں کے قاصد کو بھی کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بیعت کے لیے بھیجا تو انہوں نے جا کر فرمایا کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں. ایسے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ انا قد ارسلنا، کہ ہم بھیجے گئے ہیں. تو واللہ عالم یہ مفسرین کی رائے ہے، اور انبیاء میجر سٹیز کی طرف جاتے تھے. اذ ارسلنا الیہم اثنین
جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اس بستی کی طرف فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو مکہ والے جھٹلا رہے ہیں تو آپ کو ایک کہانی بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیے کہ رسولوں کو جھٹلایا گیا اور کن کن طریقوں سے ایذائیں دی گئیں، طعنے دیے گئے، مذاق اڑایا گیا، استہزاء کیا گیا، اور کہا کہ انہوں نے بھی جھٹلا دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے تیسرے رسول کو بھیج کر ان کو قوت دی، تیسرا بھی بھیجا، تیسرا بھی مددگار ہیلپر بھیجا۔ فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، ہم تمہاری طرف رسول ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، اب بستی والوں نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہم جیسے انسان ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، ان انتم الا تکذبون، تم تو محض جھوٹ بولتے ہو۔ تو کہنے لگے تم تو انسان ہو اور بشریت کو بنیاد بنا کر رسولوں کا انکار کیا۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ تو ایک انسان ہیں، اور انبیاء کو حضرت نوح کو کہا گیا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل، یہ تو تم جیسے انسان ہیں، کہ ما ھذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منہ یشرب مما تشربون۔ قوم عاد نے کہا حضرت نوح کو، ایسے ہی حضرت صالح کو کہا گیا کہ ابشر منا واحدا نتبعہ، کہ ہم میں سے ایک انسان ہم اس کو فالو کریں۔ تو ان کو بھی بستی والوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے انسان ہو اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم تو محض جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا، ان رسولوں نے جواب دیا، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بات کو صحیح سمجھانا، اندر تک پہنچانا، دل تک پہنچانا، بات صحیح طریقے سے کرنا، ایسے بات کرنا کہ صحیح طور پر سمجھ آ جائے، تو یہ بلاغ المبین ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، انا تطیرنا بکم، ہم تو تمہیں فعل بد سمجھتے ہیں، ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور تم ہماری طرف سے دردناک سزا پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ کو بھی ان کی قوم نے یہی کہا کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب کوئی نعمت آتی وہ کہتے یہ تو ہمارا اپنا کمال ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر کوئی مصیبت آتی تو وہ حضرت موسیٰ اور جو ان کے ساتھی تھے کہتے کہ یہ تمہاری نعوذ باللہ نحوست کی وجہ سے ہے۔ جیسے حضرت صالح سے کہا گیا تطیرنا بک وبمن معک، یہ سب تمہاری وجہ سے عذاب آئے ہیں اور ہم تمہیں نعوذ باللہ منحوس سمجھتے ہیں۔ تو ساری ذمہ داری رسولوں پہ ڈالی گئی۔ تو کہا دیکھیں کہ اے نبی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور قرآن پاک نے سپورٹ کیا، آپ کی مدد کی، العزیز نے، اللہ تعالیٰ نے، جبکہ رسولوں نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ آپ کا سپورٹر اللہ ہے، وہ عزیز ہے، وہ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ تو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے قرآن حکیم کی،
انک لمن المرسلین۔ اب دیکھیے انہوں نے بھی اللہ کا پیغام پہنچایا، رسولوں نے رسولوں کی مدد کی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے والا ہے، وہ ناصر ہے، وہ عزیز ہے۔ تو قرآن پاک ہم سب کی ہدایت کے لیے آیا، نہ کہ انفارمیشنز دینے کے لیے، معلومات دینے کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور کہا گیا کہ اگر آپ کی قوم آپ کو تنگ کر رہی ہے تو دیکھیے یہ انبیاء آئے، رسول آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور پھر کس طریقے سے ان کو جھوٹا، ساحر، مجنون کہا گیا۔ تو آپ پریشان مت ہوں، آپ کے ساتھ اللہ ہے۔ قالو، انہوں نے کہا بڑے اطمینان سے اور اعتماد سے، طائرکم معکم، تمہاری نحوست، تمہاری فعل بد تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، یا اس لیے کہ تمہیں نصیحت کی گئی، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ کہا دیکھو یہ نحوست جو ہے وہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، یا اس لیے کہ تمہیں نصیحت کی گئی، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تو تمہارے دلوں میں موجود ہے۔ یوم الست کو اللہ نے فرمایا تھا کہ الست بربکم، اور اللہ نے اپنی معرفت کا بیج، اللہ نے پہچان کا بیج تمہارے اندر ڈال دیا تھا۔ اب رسولوں کا میسیج سنو گے، یہ وہ وحی کی بارش ہے، جب تمہارے اندر جائے گی تو یہ بیج یہ پھوٹے گا، اور اندر کا وہ نور تمہیں صراط مستقیم پہ چلائے گا۔ تو کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر جھانکو، کیا تمہیں نظر نہیں آتا وہ جو معرفت کا چراغ تمہارے اندر موجود ہے اس کو تم نے بجھا کے رکھا ہوا ہے۔ اب یہ اللہ کا میسیج آیا ہے تو اس میسیج کو سنو گے، سمجھو گے تو تمہیں سمجھ آئے گا کہ یہ وہی میسیج ہے جو اللہ نے پہلے ہی دن تمہارے اندر ڈال دیا تھا، اور قرآن پاک کیا ہے؟ وہ ذکرہ ہے، جس کو تم نے، اس نور کو تم نے بجھا کے رکھا ہوا ہے۔ جب تک قرآن پاک کا پانی، وحی کا پانی اندر نہیں جائے گا تب تک وہ بیج گرو نہیں کرے گا۔ اور کہا کیوں نہیں تم مانتے؟ کیونکہ تم مسرف ہو، حد سے بڑھ جانے والے لوگ، بس صرف بحث کرنے والے لوگ۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، اور شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حبیب نجار تھے، یہ بڑھئی تھے، انتہائی نیک آدمی تھے، بہت سخی تھے، ان کو بیماری تھی تو رسولوں کی دعا سے وہ بیماری دور ہوئی۔ ان کی فطرت سالم تھی، عقل سلیم تھا، تو یہ بھاگتے ہوئے آئے۔ ان کی فطرت گناہوں کی وجہ سے بگڑی ہوئی نہ تھی، حق سامنے آیا، نور علی نور ہوا، پہچان گئے، اور پھر خود داعی بن گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی قوم میں بھی ایسے مبلغ ہوں گے، فالوورز ہوں گے جو آگے دین کا پیغام پہنچائیں گے، جیسے حضرت مصعب بن عمیر کی تبلیغ سے مدینہ والے مسلمان ہوئے۔ کہا کہ مکہ والے ماننا نہیں چاہتے، مدینہ والے مانیں گے۔ تو دیکھیں یہ داعی بن کر آئے، قولا، یہ بولے، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی اتباع کرو، بس رسولوں کی بات مان لو۔ اتبعوا، تم پیروی کرو، من لا یسألکم اجرا، ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، کوئی ریوارڈ نہیں مانگ رہے، یہ بے غرض ہیں، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت پانے والے ہیں، وہ خود ہدایت یافتہ ہیں۔ تو کہا صالحات، کچھ نیک کام کر لو۔ اتبعوا المرسلین میں دین کا پورا فلسفہ ہے۔ کہا کہ مانو گے، ان کی راہ پہ چلو گے، تو
تو یاد رکھیے دائی میں دو چیزیں ہوں کہ اس کی ذات اور اس کی تقریر میں فرق نہ ہو، کوئی فائنینشیل ایجنڈا نہ ہو۔ تو رب سے مانگنے کا گر سیکھ لیں، نہیں مانگنا آتا تو خالی ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جائیں، وہ تو بند لبوں کی بولیاں بھی سن لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی شرک کے اڈے سے بات شروع کی، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہا گیا کہ آپ بھی مکہ والوں سے بات کریں، اس ماحول سے نہ ڈریں، آپ خود روشنی ہیں، سراج منیرہ ہیں، آپ سراج منیر ہیں، آپ اندھیروں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا لیں تو پھر کسی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ جیسے یہ حبیب نجار آ کر رب کی صدا لگا دی اور قوم والوں نے سنگسار کر دیا اور فوراً ہی جنت میں پہنچ گئے۔ کسی نے کہا کہ فکر ما در کار ما آزار ما، کار ساز ما بفکر کار ما۔ جب میں اپنے معاملات کی خود فکر کرتا ہوں تو ٹھوکر کھاتا ہوں، وہ میرا کار ساز، وہ میرا حاجت روا، مشکل کشا میرے کاموں کی فکر کر رہا ہے۔ تو اللہ کے لیے جو خالص ہو جاتا ہے تو کوئی خوف اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ تو اب دیکھیں کہ حبیب نجار کی بات اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں، کیونکہ اخلاص تھا، رب کے لیے بات کی، تو ابھی انہی کی بات چل رہی ہے کہ انہوں نے کہا وَمَا لِي، اور مجھے کیا ہے، میں اپنی ہی بات کر رہا ہوں، تو اپنے سے بات شروع کی، تم سے بات شروع نہیں کی۔ تو بہترین دائی ایسا ہوتا ہے، کہا میں اسی بات کا قائل ہوں، لا اعبد الذی فطرنی، میں عبادت نہیں کرتا، کیا ہو گیا مجھے میں عبادت نہ کروں اس ہستی کی، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اپنے سے بات شروع کی کہ مجھے کیا ہو گیا کہ کیوں نہ میں عبادت کروں اس ہستی کی جو میرا فاطر ہے، جو میرا خالق ہے، اور اسی کی طرف واپسی ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر غیر اللہ کا ڈر نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے آخرت کی پہچان ہوتی ہے۔ ساری بات اپنے اوپر ڈال دی، عقل کو اپیل کیا، اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کے سوا کوئی اور معبود بناؤں؟ تو معبود کیا ہیں؟ سب سے بڑا تو نفس، مال، اولاد، سائنس، ہم نے تو 360 کروڑ بت بنائے ہوئے ہیں۔ تو کہا کیا میں اللہ کے سوا کسی کو معبود بناؤں؟ اِن یُرِدْنِی الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے، اللہ نے کہا رحمان کہا، تو دیکھیں وہاں تھا وَخَشِیَ الرَّحْمَنَ بِالْغَیْبِ، تو یہاں پہ پھر رحمان کی بات ہوئی کہ اگر رحمان مجھے تکلیف دینا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو مجھے شفاعتہم شیئا، ان کی شفاعت ذرا بھی کام نہ آئے گی، کسی کی شفاعت کام نہ آئے گی، ولا ینقذون، اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکتے ہیں۔ نقصان میں بھی وہ رحمان کی رحمانیت ہے، اسی کی رحمت ہے۔ ایسا پکا ایمان ہے کہ شفاعت کے لیے رحمان کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں؟ کہا تکلیف امتحان بھی ہے، بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم اور اس کی مثال دی اور کہا کئی مثالیں ہیں، کئی قومیں آئیں، بحث کرتے کرتے وہ قومیں مٹ گئیں، ختم ہو گئیں، اللہ کا عذاب آیا۔ انہوں نے جرم کیا اور جرم کی سزا ملی۔ انی اذا لفی ضلال مبین، تو میں اس وقت واضح گمراہی میں ہوں گا اگر کسی اور کو الہ بناؤں۔ میں خود ہی ایمان لایا اور یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ انی آمنت بربکم،
میں اپنے رب پر ایمان لایا، یہ میرا فیصلہ ہے، فاسمعونی تو تم میری بات سنو، برملا اظہار کیا، ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا، تو یہ مجاہد فی سبیل اللہ، تو اس کے لیے مورل کریج چاہیے، کوئی ٹریننگ نہیں تھی، صرف درد تھا اور خیر خواہی تھی۔ یہ کیسا کیریکٹر تھا، انتہائی بے غرض اور ہدایت یافتہ۔ تو کہا میں اپنے رب پہ ایمان لایا، ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کیا کہ سب میری بات سنو، تو بس کہا کہ فل ان دی بلینک، خود سوچو کہ کیا ہوا ہوگا۔ قوم نے پتھر مارے اور حبیب نجار شہید ہو گئے۔ قیل ادخل الجنہ، آگے کا در کھل گیا، جنت کا در کھل گیا، حکم ہوا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ سابقون بالخیرات یا ایتھا النفس المطمئنہ کہہ کر اللہ نے فرمایا کہ آئیے جنت میں داخلہ ہو گیا۔ شہید کے لیے کوئی مرحلہ نہیں، فوراً جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے، وہ برزخ میں نہیں جاتا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، تو وہ کہنے لگے اے کاش میری قوم جان لیتی، ان کو پتہ چل جاتا۔ تو فرمایا کہ ناصح قومہ حیا ومیتا، یہ شخص زندہ تھے تب بھی خیر خواہ تھے، خیر خواہی کرتے رہے، صراط مستقیم کی دعوت دیتے رہے، اور مر کر بھی یہی کہا کہ کاش میری قوم کو پتہ چلتا کہ آج مجھے میرے رب نے کیسا آنر دیا، کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی رب کا دیدار ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا کہ مساکین 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو فرمایا کہ فوراً ہی جنت کے در کھل گئے اور جنت میں پہنچ گئے۔ کہا کہ اب گھر والے رو رہے ہوں گے، ماتم کر رہے ہوں گے، تو کہنے لگے کہ اے کاش قومی یعلمون، میری قوم جان لیتی، ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کیسا آنر دیتے ہیں۔ بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت دیے جانے والوں میں سے بنایا، مجھے عزت والوں میں سے بنایا، مجھے اجر کریم کے سٹیٹس سے نوازا۔ پیچھے بات ہوئی تھی بمغفرۃ و اجر کریم کو لنک کیجئے، قرآن پاک بہت بڑا معجزہ ہے۔ قرآن پاک ایسی خوبصورت لینگویج ہے کہ اس کا پورا ایک لنک چلتا ہے۔ پیچھے بات ہوئی تھی بمغفرۃ و اجر کریم کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہانی سنا کر بتایا کہ دیکھو انہوں نے کیا کہا، مغفرت بھی ہو گئی اور اجر کریم بھی مل گیا۔ تو عزت کیا ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم کی صدائیں سننے کو ملیں، تو سرٹیفکیٹ ہے، یہ ایک عزت ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو بتایا گیا کہ فبشرہ بمغفرۃ و اجر کریم، ان کو مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دیجئے۔ تو حبیب نجار بولے کہ دیکھو میرے رب نے میری مغفرت بھی کر دی اور مجھے اجر کریم سے نواز دیا۔ تو دنیا میں انبیاء کو ستایا گیا، گالیاں دی گئیں، کوسا کیا، ساحر مجنون کہا گیا۔ حضرت مریم کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کی قوم نے کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، دیکھو تم تو اچھے خاندان کی ہو، تم نے بدکاری کر لی، لیکن اللہ نے کیسے نوازا، کیسے عزت دی۔ تو کہا کہ جو من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کیسا آنر دیتے ہیں، کیسا آنر۔ کہا جنتی جنت میں پہنچیں گے اور وہاں پہ ان لوگوں کو آنر دی جائے گی جن کو دنیا میں کچھ نہیں دیا گیا، تو جن کو دیا گیا وہ حسرت کریں گے کاش دنیا میں کچھ نہ ملتا، ہمارے وجود کینچیوں سے کاٹے جاتے۔ اللہ نے اتنا آنر دینا تھا، تو ہر تکلیف پہ، ہر دکھ پہ، ہر مصیبت پہ، ہر درد پہ، ہر آہ پہ اجر ہے۔
وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، ہم نے ان کی قوم پر اس کے بعد کوئی آسمان سے لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے، کسی فوج اتارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم خامدون، وہ تو صرف ایک چیخ تھی، حضرت جبرائیل نے چیخ ماری اور سب کے کلیجے پھٹ گئے، ایک ہی بار، ایک ہی چیخ۔ اب کیونکہ وہ بات اللہ کی سننا نہیں چاہتے تھے تو کانوں کو سزا ملی، تو ایک ہی چیخ تھی، ایک ہی چنگھاڑ تھی اور وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ تو فرمایا کہ دیکھیں کہ ادبی اسلوب ہے کہ زندگی کے لیے عربی میں آگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آگ میں حرارت ہے اور زندگی ہے، تو روح نکل گئی، جسم ٹھنڈے ہو گئے۔ خمود کہتے ہیں آگ پر پیر ماریں تو بجھ جائے گی، آگ سے کچھ بھی نہ بچے گا، تو زندگی بجھ گئی، آگ بجھی، زندگی بجھ کر رہ گئی۔ سب شوخی، ہنگامہ، غصہ، گرمی، بحثیں سب ختم، سب بجھ گئے، راکھ ہو گئے، کوئی شرارت، کوئی چنگاری نہ بچی۔ کہا جاتا ہے وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا كَالشِّهَابِ، انسان تو شعلے کی طرح ہے۔ یہ غصہ کیا ہے؟ یہ شعلہ ہے۔ یہ بحث کیا تھی؟ یہ شعلے تھے۔ تو کہا سب بجھ گیا، سب ختم ہو گیا۔ یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس ان بندوں پر۔ اللہ نے انسان نہیں عباد کہا کہ یہ مقام عبدیت بھول گئے، ہائے افسوس، ہائے حسرت۔ اور عبادت میں ہی آزادی ہے، اللہ کی غلامی میں آ جائیں، غلامی اللہ کی قبول کر لیں۔ آج ہم کس کے غلام ہیں؟ پیسے کے، عزت کے، شہرت کے، سٹیٹس کے، فیشن کے، سوسائٹی کے۔ تو کہا ان سب غلامیوں سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آ جاؤ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، روز یہ ایک ریمائنڈر، یہ ایک جملہ ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں، اور نماز کی کوئی رکعت سورۃ الفاتحہ کے بغیر نہیں ہے۔ تو روز کا ریمائنڈر ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیرے غلام ہیں، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور عبادت 24 گھنٹے کی ہے، پوری زندگی کی عبادت ہے۔ اللہ کے حکم کو ماننا ہی عبادت ہے۔ عبادت میں 2 چیزیں ہیں، سلیوری بھی ہے، غلامی ہے، اور ورشپ ہے۔ ورشپ کچھ ٹائم کی ہے، لیکن سلیوری پوری زندگی کی ہے، کہ ہر موقع پہ دیکھنا ہے کہ اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے۔ زبان کھولیں تو دیکھیں کہ میرے رب نے کیا آرڈر کیا، کہ علمہ البیان، بولنے کی صلاحیت اس نے دی تو اس نے بتا دیا، اس نے سکھا دیا، اس نے اپنی گائیڈ بک بھیج دی، گائیڈ لائنز دے دیں کہ بولنا کیا ہے۔ قولوا قولا سدیدا، سچ بولا کرو، قولا معروفا، قولا لینا، نرم بات کرو، اچھی بات کرو، اور وہ باتیں جو غلط ہیں تو لا یسخر، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، لا یغتب، کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ تو یہ تمام چیزیں بتا دیں کہ دیکھو یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ تو کہا ہائے افسوس ان بندوں پر، غلاموں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے، مذاق میں ٹال دیتے۔ الم یروا، کیا یہ نہیں جانتے، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کی۔ مذاق اڑانے والوں نے امتحان کی تیاری ہی نہیں کی، اور مذاق اڑانے والے کرتے ہی نہیں۔ کیا یہ نہیں جانتے وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، کہ ایسا بیریئر ان کے پیچھے تھا کہ انہوں نے تاریخ کو دیکھا ہی نہیں، اللہ کا کلام ان کو وارن کرتا رہا، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی۔ یہ ایسی قومیں تھیں جن کا نام بھی نہیں بچا، تو ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ انہم الیہم لا یرجعون، یہ قومیں اس کے بعد کبھی پلٹ کر نہیں آئیں گی، وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سب کے سب ہمارے پاس
آنے والے ہیں، زمین سے نکل کر ہمارے پاس آئیں گے، ہماری عدالت میں کھڑے ہو کر ایک ایک پل کا حساب دیں گے۔ قرآن پاک کی بارش اللہ کرے ہم پہ برستی رہے اور ہمارے اندر کے بیج کو ایسا گرو کرے کہ اللہ کی محبتوں میں ہم ایسے فناہوں کے صراط مستقیم پر چلتے رہیں اور اللہ کے کلام سے سبق لیتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلیبس بک میں سب کچھ بتا دیا کہ دیکھو یہ قومیں آئیں، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، تو دیکھیں تاریخ کو دیکھیں گے کہ یہ قومیں آئی تھیں، یہ صحت مند زیادہ تھیں، ان کی عمریں بھی لمبی تھیں، یہ ذہین بھی زیادہ تھے، اللہ نے بار بار بتایا، لیکن اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں بنایا تو یہ ساری قومیں مٹ گئیں، ختم ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین اپنی بندیاں بنائے، محبوبات بندیاں بنائے، اللہ قرآن پاک سے سبق لینے والا بنائے، اللہ ہم سب کی دنیا آخرت کامیاب کر دے۔ اللہ ہم تجھ سے دنیا آخرت کی عافیت مانگتی ہیں، خوشیاں مانگتی ہیں، نعمتیں مانگتی ہیں، عزت مانگتی ہیں، صحت مانگتی ہیں، اولاد کی خوشیاں، ان کے بہترین نصیب، ان کے بہترین جوڑ، ان کی صحت، ان کی زندگی، ان کی خوشیاں، ان کی درازی عمر مانگتی ہیں۔ اللہ ہم سب ماؤں کے کلیجوں کو ٹھنڈا کر دے، اللہ ہماری آنکھوں کو قرۃ اعین بنا دے، اللہ ہماری اولاد کو، ان کی زندگیوں کو نیکیوں سے سجا دے، عزتوں سے، کامیابیوں سے، خوشیوں سے، صحت سے، اللہ ہر پھول، نعمتوں کا ہر پھول ان کا مقدر بنا دے اور ان کی مہک ہم سب کو سونگھوا دے۔ اللہ ہم سب کی دنیا آخرت جنت بنا دے اور دنیا آخرت کی نار سے اللہ ہم سب کو بچا دے، اللہ اس وائرس کو ختم کر دے، اللہ ہم سب کو محتاجی کی، بیماری کی، مصیبتوں پریشانیوں کی زندگی سے بچا دے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔